أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ بدعتوں کو اور خرافاتوں کو انجام دینے کے لیے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں. اور آج کا یہ دوسرا حصہ اسی موضوع سے جڑا ہوا ہے کہ اہل بدعت کے ہیلے و بہانے. میرے دوستو، یہ بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں کتنا ڈر تھا بدعت کو لے کر کے. اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی بھی جمعہ کی نماز پڑھاتے، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے لیے خطبہ دیتے یا کوئی عام سا خطبہ دیتے، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ضرور بھی ضرور کہا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں جمعہ کی نماز میں اور امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں، ان لوگوں کو تو یہ جملہ بیہٹ ہو گیا ہوگا سن کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جمعہ میں، ہر بیان میں، ہر خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، یاد رکھنا کہ سب سے بری بات یہ ہے کہ دین کے اندر بدعت کو ایجاد کیا جائے، اور وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات جو دین کے اندر نکالی جائے گی وہ بدعت ہوگی، اور وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. سنتے کہ نہیں سنتے بھائی؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں جو بھی نئی بات نکالی جائے گی وہ بدعت ہے، تو مسلمانوں نے بدعات کو انجام دینے کے لیے ایک جو ہے عقیدہ گڑھ لیا، ایک بات کو جنم دے دیا کہ بدعت دو طرح کی ہے، ایک بری بدعت ہے، ایک اچھی بدعت ہے.
ایک بدعت سیئہ ہے اور ایک بدعت حسنہ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو لے کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ نہیں کہا تھا جو آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں. جو بھی کچھ کر لیے ہر چیز کو انجام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. ابھی میں آپ کو بتلاؤں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی جو میلاد گزرا ہے ہمارے پڑوس ملک کے اندر، جب میلاد منایا گیا تو آپ کی روح کانپ جائے گی. جانتے ہیں کیا کیا گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا گیا. نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مجسمہ بنایا گیا، یعنی کہ ایک آدمی پورا ان کی شکل کے جیسا جو ہے داڑھی مونچھ لگا لیا تھا اور بول رہا تھا کہ یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے. نعوذ باللہ. اور پھر کیا نام دے دیے؟ یہ بدعت حسنہ ہے. نعوذ باللہ. بدعت ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت یہ بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے. لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا بدعت حسنہ، وہ لغوی معنی میں کہا تھا، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، اس کا جو شکل ہے، اس کا طور اور طریقہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ تراویح کی نماز جو اس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ ایک نئی شکل ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میرے دوستو، آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، تو وہ بدعت ہو گئی. اب اس کے اندر اچھی اور بری کوئی نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، ساری چیزیں بری ہے، اچھی کوئی بھی نہیں ہے. میرے دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھے. دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھے، لوگ اس کو پسند ہی کیوں نہ کرے، مگر وہ گمراہی ہے. اور جانتے ہیں آج کل جو یہ بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف خواہشات کو انجام دینے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو بدعت حسنہ کے نام پر کیا جا رہا ہے، یہ خواہشات کو پورا کیے جانے کا انداز ہے. یہ لوگ جو ہے ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور ڈھول تماشے پر ٹھمکے لگاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. نعوذ باللہ. یہ دیکھیے اس بدعت کے بارے میں امام دار الہجرہ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، کہ جس انسان نے اسلام میں کوئی نئی چیز نکالی. اور ایک روایت کے اندر ہے، انہوں نے کہا کہ جس انسان نے کوئی ایسا کام کیا جس کو اسلاف کرام نے نہیں کیا تھا، جس انسان نے اسلام میں کوئی نئی چیز نکالی اور نکالنے کے بعد اس کو کیا بھی، اور پھر اس انسان نے وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اس کو اچھا سمجھا کہ واہ واہ کتنا اچھا چیز ہے. آج کل لوگ بدعات کو انجام دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی چیز ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، تو بدعتی انسان نے، بدعت کو پسند کرنے والے انسان نے، بدعت کو انجام دینے والے انسان نے گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ. بدعتی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کر لی، آپ نے ہم تک یہ باتیں نہیں بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے مذہب اسلام کو مکمل کر دیا. جب اللہ نے مکمل کر دیا ہے دین اسلام کو، پھر کوئی انسان
دین اسلام کے اندر کوئی بدعات کو پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے دین کو نہیں پہنچایا، آپ نے کچھ باتیں ہم سے چھپا لی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بڑی پیاری سی بات کہہ دی، انہوں نے کہا فما لم یکن یومئذ دینا، کہ اے لوگوں سن لو، جو کل یعنی کہ صحابہ کرام کے دور میں، جو کل صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی، جو دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز کل دین کا حصہ نہیں، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے، اور قیامت تک نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، لوگ لاکھ دلیلیں دیتے رہیں، مگر یاد رکھ لیجئے کہ جو کل دین کا حصہ نہیں تھا، وہ آج دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ کتنی پیاری سی بات ہے۔ اس بدعت کے بارے میں دو قول سنا کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو بدعت ہے شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ سن لیجئے ذرا غور سے، یہ جو بدعت ہے شیطان کو گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے، بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے سزا دے گا، اللہ مجھے اس گناہ کی سزا دے گا، مجھے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ لیکن جب ایک انسان بدعت کو انجام دیتا ہے تو وہ ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ دین سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو بدعت بہت پسند ہے۔ اور امام اسماعیل بن عبد الرحمن صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی بالکل ظاہر ہے۔ اہل بدعت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بالکل ہی ظاہر ہے۔ اور اہل بدعت کی، بدعتیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ حاملین سنت اور عاملین سنت، جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور اور طریقے پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اور اہل سنت کو بدعتی جو ہے یہ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل جو بدعتی حضرات ہیں وہ کتنے پیارے پیارے نام رکھتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے بدعتیوں کی نشانی ہے کہ وہ سنت پر چلنے والوں کو اور قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے میرے دوستو، ہماری مسجدیں بھی ہیں، ہماری مسجدوں سے آذانیں بھی ہوتی ہیں، اور اس آذان میں یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہی جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ اہل بدعت کی سب سے سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ہیلہ ہے، بہانہ ہے۔ کوئی بھی بات ہو ہے وہ مسجد میں نہیں جانا، وہ مسجد جو ہے شیطانوں کی مسجد ہے، وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ ہمارے رسول کے گستاخ ہیں، وہ لوگ ہمارے آقا کے گستاخ ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے میں اس طرح کی باتیں کہیں تو آپ جو ہے فوراً کلمہ پڑھ لیجئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، آپ ان کے سامنے پڑھ دیجئے۔ آپ بولیے کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہماری مسجدوں سے آذانیں کیسے ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا لیا جاتا، کیسے لیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہم کیسے لیتے ہیں؟ ذرا بتلاؤ۔ اور آپ چیلنج کر دیجئے، اگر تم کو اس بات کا شک ہے کہ ہم نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو نہیں مانتے، تو تم ہماری مسجدوں کے اندر صرف 3 جمعہ پڑھ کے دیکھ لو، صرف 3 جمعہ، اس کی دل کی دنیا بدل جائے۔ صرف 3 جمعہ پڑھ کے دیکھ لیے، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان آئے گا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر خالص اسلام پیش کیا جاتا ہے، یہاں پر مذہب کی اور مسلک کی اپنے مسلک کا پرچار نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ہماری مسجدوں کی شان ہے۔
بقیہ مساجدوں کے اندر تو لوگ صرف اپنے اپنے مسلک کے بارے میں بولتے ہیں. تو یہ لوگوں کو کہتے ڈھنڈورا پڑتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جواب دے دیجئے. اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے ہوتے تو ہماری آذانیں الگ ہوتی، ہماری مسجدیں الگ ہوتی، ہمارا قبلہ بھی الگ ہوتا. ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہماری آذانیں بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. تم بدعت پسند ہو، اسی لیے تم کو اپنی بدعت سے خطرہ ہے. ان لوگوں کو اپنی بدعت سے خطرہ رہتا ہے. اگر اس طرح کی باتیں نہیں کہیں گے تو ان کی بدعت کی دکان کیسے چلے گی، پھر ان کا پیٹ کیسے بھرے گا. اس طرح کی بات کہتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنی بدعت کی دکان چلانے کے لیے، بدعت کو سماج اور معاشرہ کے اندر پھیلانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. کہتے کہ نہیں کہتے؟ بات بات میں ہر کام کریں گے اور کیا بولیں گے؟ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. تو اس بات کا بھی جواب آج جو ہے آپ معلوم کر کے جائیے میرے دوستو. آپ اس سے یہ کہیں کہ بالکل منع ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے تم کو عقل نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعتی ہوتا ہے اللہ اس کی عقل کو پردے میں ڈال دیتا ہے. جی ہاں سن لیجیے، بدعتی کی عقل کو اللہ پردے میں ڈال دیتا ہے. اسے اچھی اور بری کی تمیز نہیں آتی، وہ ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے. اب وہ دیکھیے بھائی، دلیل کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جو چیز ہے اس کی دلیل دی جاتی ہے، جو چیز نہیں ہے اس کی دلیل نہیں دی جاتی. یہ بات آپ جان لیں. جو لوگ آپ سے یہ کہیں کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ، تو آپ انہیں کہیں کہ بھائی دیکھو، کرنے والے تم ہو، تم دلیل دو گے کہ ہم دلیل دیں گے. جو چیز ثابت ہے اس کی دلیل دی جاتی ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کی دلیل نہیں دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے، میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوئی انسان مغرب کی نماز پڑھے اور 3 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھے اور یہ کہنے لگے کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا. 4 رکعت پڑھ رہا ہے پھر بول رہا ہے کہ منع کہاں ہے بتلاؤ. کوئی انسان ہر رکعت میں 2 رکوع کرنے لگے، ہر رکعت میں 3 سجدہ کرنے لگے اور پھر یہ کہنے لگے کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ انسان پاگل ہو گیا. کوئی مؤذن صاحب جب اذان دے تو اذان دینے کے بعد جو ہے لا الہ الا اللہ پر ختم نہیں کرے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھنے لگے اور پھر لوگوں سے کہے کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ ساری دنیا یہی کہے گی کہ یہ انسان پاگل ہو گیا ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل میں لے جانے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے، آپ ایسے لوگوں کو یہی بات دیں، یہی بات بتلائے اور یہی دلیل دے. پھر بھی اگر کوئی انسان آپ سے دلیل پوچھے تو آپ قرآن مجید سے دلیل دے سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. اے ایمان والو تم اللہ سے آگے نہ بڑھو، اے ایمان والو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو دین میں نہیں ہے وہ کیا جائے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے اس کو دین سمجھ کر کیا جائے. یہی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. اللہ اس کے رسول سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ منع کہاں ہے بتلاؤ. اگر آپ سے کوئی کہے کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ تو آپ جو ہے بخاری اور مسلم کی مشہور اور معروف حدیث پڑھ دینا میرے دوستو کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. وہ کام بھی مردود ہے، کرنے والا بھی مردود ہے. یہ جو فہو رد ہے اس کے اندر 2 معنی ہے. ایک یہ کہ وہ جو بدعت والا کام ہے وہ بھی مردود ہے اور جو کرنے والا ہے وہ بھی مردود ہے. اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. کتنی احمقانہ اور بیوقوفانہ بات کہتے ہیں نا کہ منع کہاں ہے، کرتے وہ ہے اور بولتے کہ منع کہاں ہے ذرا بتلاؤ. تو اس طرح کی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ اپنی بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے. میرے دوستو اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے
اپنی بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے ایک اور ہیلا اور بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی زبر زیر نہیں تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ سب جو باتیں ہیں سوشل میڈیا پر بہت دھوم مچا دیتی ہے. بھائی قرآن میں زبر زیر نہیں تھا, اب قرآن میں زبر زیر لگا ہوا ہے, تو قرآن میں زبر زیر لگانا بھی بدعت ہے, تم کیسے پڑھتے ہو؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا بھی جواب سن لیجیے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں زبر زیر لگانا بھی بدعت ہے, یہ کہنے والا بھی بیوقوف ہے. ایسے انسان کو بھی اپنی عقل کی علاج کی ضرورت ہے میرے دوستو. اب آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں میرے دوستو, اب یہ قرآن مجید تو پہلے سے ہے کہ نہیں پہلے سے؟ بولیے بھائی, پہلے سے ہے نا, قرآن مجید پہلے سے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, اور اسی طرح سے صحابہ کرام بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی, صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے. سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, جب صحابہ کرام سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے, تو کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ زبر زیر پیش جزم تشدید کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے نا. اب جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین, تو اس کے اندر زبر بھی آ گیا, اس کے اندر پیش بھی آ گیا, اس کے اندر جزم بھی آ گیا. یہ ساری چیزیں تو ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بغیر زبر زیر کے نہیں پڑھ سکتے. تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبر زیر کے ساتھ پڑھتے تھے اور صحابہ بھی زبر زیر کے ساتھ پڑھتے تھے, تو یہ پھر بدعت کیسے ہوا؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس کی شکل جو ہے بعد میں آئی ہے. جی ہاں میرے دوستو, اب زبر اوپر زیر نیچے, کھڑا زبر اوپر کھڑی زیر نیچے, ایسا گول پیش تشدید, اس کی شکل بعد میں آئی ہے. لیکن یہ تو قرآن مجید کی آیتیں سورتیں, اس کو زبر زیر تشدید ان ساری چیزوں کے ساتھ پہلے بھی پڑھی جاتی تھی. یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اگر نہیں پڑھی جاتی تھی تو بدعت ہوتی, لیکن یہ تو پہلے سے قرآن مجید پڑھی جاتی ہے. زبر زیر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. ہاں اس کی شکل بعد میں آئی ہے. اب شکل بعد میں آئی ہے تو بدعت نہیں ہو سکتی ہے. اب مان لیجیے میں ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ مثال جو ہے ایک بہت بڑے عالم نے دی ہے کہ اب مان لیجیے کہ اب میں تقریر کر رہا ہوں. اب یہ جو میری تقریر ہے ویڈیو کے اندر جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے. بہت بہترین مثال ہے. کفایت اللہ سنابلی صاحب نے یہ مثال دیا جواب دیتے ہوئے کہ اب یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے. اب 100 سال کے بعد کوئی انسان جو ہے کیا کرے, اب یہ تو محفوظ ہو جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر. اب 100 سال کے بعد 50 سال کے بعد کوئی انسان کیا کرے کہ میری تقریر کو وہ انسان لکھ لے, اور لکھنے کے بعد یہ کہے کہ یہ آج ہی تقریر کی گئی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ پاگل ہی کہیں گے. پاگل ہو گیا, دیکھ یہ 100 سال پرانی تقریر کو لکھ کر کے اب بتلا رہا ہے کہ یہ آج کی تقریر ہے, یہ بدعت ہے. تو قرآن کے اوپر زبر زیر لگانا بدعت ہے, یہ کہنا یہ بھی بیوقوفی والی بات ہے, اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, عوام الناس کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. اور جو ہے عوام الناس کو کیا اتنی گہرائی والی بات ہے, کہاں انہیں پتہ ہوتی ہے, وہ بات صحیح سمجھ لیتے ہیں. تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ قرآن کے اندر کوئی چیز بدعت نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے, اسے کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. اب جو ہے کوئی انسان یہ کہے گا کل ہو کر کے کہ یہ پیپر میں قرآن لکھنا بھی بدعت ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے پیپر نہیں تھے, ایسے اٹے نہیں تھے. لیجیے یہ سب بیوقوفی والی باتیں اور جاہلانہ باتیں. تو قرآن مجید جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی وہ جو ہے زبر زیر پیش کے ساتھ ہی پڑھی جاتی تھی, اس میں کوئی بدعت نہیں ہے. اہل بدعت اپنے بدعت کو پھیلانے کے لیے اور ایک کمزور سہارا لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جو ہر کوئی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں, ہمارے بڑے اتنے دنوں سے کرتے آئے, ہم کیسے چھوڑ دیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور وہ بھی بہت ہی زیادہ کہتے, غصے میں آ جاتے ہیں. کیا ہمارے بڑے سے تم زیادہ پڑھے لکھے ہو؟ کیا ہمارے بڑے سے تم زیادہ جانتے؟ کیا تم ہمارے بڑے سے زیادہ عقل مند ہو؟ یہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. دین کے بارے میں, صرف دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جیسا کرے ہم ایسا کریں گے. دنیا کے بارے میں نہیں کہتے.
اب ہمارے جو بڑے تھے، آدونی کے جو بڑے تھے، اندھیرے میں رہتے تھے، چراغاہ میں رہتے تھے، لائٹنگ نہیں تھی، اور گیس پر کھانا نہیں پکاتے تھے، چولہے پر پکاتے تھے، تو ان کو بولیے بھائی تم اپنے گھر کے اندر لائٹنگ وغیرہ ہٹا دو اور جو ہے اندھیرے میں رہو، تو بولیں گے پاگل ہو گیا۔ ہمارے بڑے تھے، وہ کون سا کی زمانہ تھا، کرے ہو گیا، اب یہ نیا زمانہ، ہر ایک چیز اپنانا۔ دنیا میں ایسا کہتے ہیں، دین میں کیا بولتے؟ کیا بھی نہیں، ہمارے بڑے کیسا بولے ہمیں ویسا کرتے، کیا تو بولے جی ہمیں نہیں سنتے، ہمیں ہیکڑا، ہمارے کیسے بڑے کرے ویسے ہمیں بھی کرتے۔ تو سن لیجئے میرے دوستو، یہ جو جملہ ہے اور یہ کہنا کہ ہمارے بڑے جیسا کرے ہم بھی ویسا کریں گے، یہ ہر زمانے میں کافروں کا اور مشرکوں کا طور اور طریقہ رہا ہے، اور یہ طور اور طریقہ جو ہے آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب انہیں کہی جاتی ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا۔ نکو قرآن حدیث نہیں ہونا ہمارے کو، ہمارے باپ دادا جو کرے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے سنیے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا گمراہ ہو، پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جیسا کرے ہم بھی ویسا کریں گے، ہمارے باپ دادا جیسا کرے ہم اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی بات کی پیروی کریں گے جس کو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اگرچہ ان کے باپ داداؤں کے پاس عقل نہ ہو، اگرچہ ان کے باپ دادا گمراہ ہو، پھر بھی لوگ یہی بات کہیں گے۔ آج دنیا کے اندر لوگ سنت کے مقابلے میں بدعات کو اپنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے بڑے کریں ہم بھی ویسا ہی کریں گے، ہم اپنے بڑوں کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میرے دوستو آپ ذرا سنتے جائیے قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ آج دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اپنے باپ دادا کے راستے کا سہارا لیتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگ کیا آرزو کریں گے، کیا تمنا کریں گے۔ رب نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن جہنم کی آگ میں چہروں کو الٹ اور پلٹ کیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن جہنم کی آگ میں چہروں کو الٹ اور پلٹ کیا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو لوگ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آج کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا راستہ کافی ہے، کل قیامت کے دن کیا کہیں گے، کاش کہ ہم نے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر کے اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی۔ وہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، کوبرانا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، ہم نے اپنے پیروں اور فقیروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جب ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر کیا کہیں گے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پھر وہ لوگ کہیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ کی پناہ، کیا کہیں گے؟ ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے، اور اے اللہ
تو ان کو دگنا عذاب دے کر کے جو سب سے بڑی تیری لعنت ہے وہ اپنی لعنت برسا۔ اللہ کی پناہ۔ آج سنت کے مقابلے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، ہمارے بڑے کرے ہم کریں گے، لیکن کل قیامت کے دن یہی لوگ ڈبل عذاب دیے جانے کی تمنا اور آرزو اور درخواست کریں گے، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تو ہمارے بڑوں کو تو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ جو آج کل کے پیٹ پالتو لوگ ہیں نا، وہ لوگ اس کے اندر ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ ایسے کبھی نہیں تھے، ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، ان لوگوں نے بنا لیا ایسا۔ میرے دوستو چلیے سب سے آخر میں اور ایک بات کو سن کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اہل بدعت اپنے بدعت کو انجام دینے کے لیے اور ایک بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اتنے سارے لوگا کر رہے ہیں سو غلط کیا، یہ ہے سو ذرے لوگا کیا انہوں کیا حق پر بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا یہ اہل حدیث لوگا تو جرے ہیں، ہماری مسجدہ 100 مسجدہ ہے، یہ لوگ کیا ہے بس 2-4 کی تعداد میں ہے، یہ لوگ خبیث ہیں، ایسے ویسے بولتے رہتے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم اکثریت میں ہیں، ہماری تعداد زیادہ اسی لیے ہم حق پر ہے۔ تو میرے دوستو سن لیجئے کہ حق کا فیصلہ یہ تعداد میں نہیں ہوتا، اکثریت میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ زیادہ ہیں وہی حق پر ہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، بلکہ حق بات کے لیے دلیل چاہیے۔ حق بات کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے، تب تو جو ہمارے غیر قوم بھائی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ حق پر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ مسلمان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں عیسائی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ حق پر ہیں، اس لیے کہ ان کی جو تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، وہ زیادہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ الانعام آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جن کی تعداد زمین میں زیادہ ہے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ صرف جو ہے گمان کے پیچھے بھاگتے ہیں، صرف جو ہے گمان کے پیچھے، ایسا کیسے ویسا کیسے، اٹکل پچوں کی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل پچوں کی باتیں، دقیانوسی باتیں دین کے اندر، جیسا کہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں نا، ایسی باتیں کہ پوری دنیا میں لوگ کرتے، ہم کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بڑے کرتے تھے ہم کیوں نہیں کریں گے، کیا یہی لوگ حق پر ہیں؟ تو کیا کہا اللہ نے کہ اگر تم اکثریت کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں اکثر گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے، اکثر جو ہے جاہلوں کی ہوتی ہے، اکثر بیوقوف لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ لیجئے، کہیں پر اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ جاہل ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اکثر کے بارے میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں؟ اور دوسری طرف اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور شکر گزار بندے ہمیشہ ہر زمانے میں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کون حق پر ہے، کون گمراہ ہے، کون باطل کے راستے پر ہے، کون حق کے راستے پر ہے، اس کا معیار یہ اکثریت اور اقلیت نہیں ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ دلیل ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس دلیل ہے۔ تو اگر اس کو بھی صحیح مان لیا جائے کہ چلو بھائی اکثریت جو ہے وہی صحیح ہے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں اکثر جو ہے گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہر دور میں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے
جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اتنی زیادہ کم ہوگی. سن لیجئے، اب وہ زیادہ بازار میں سننا ہے یا پتل ہے؟ بولیے بھائی. تو اکثریت اور اقلیت کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ اسی طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں. تو میرے دوستو، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ برا انسان کون ہے، اور برا انسان وہ ہے جسے اللہ اس کے رسول برا کہے. ہمارے اور آپ کے برا کہنے سے کوئی انسان برا نہیں ہو جاتا ہے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں مرتے دم تک اللہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے. آمین. اور ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین.